احمد صاحب, مشرف زیدی صاحب نے 3 باتوں کا ذکر کیا اور وہ بڑے کلیئرٹی سے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا اینڈ آئی تھنک کافی حد تک آئی ایگری ود ہم. ایک آدھ چیز ہے جس پہ میں ان سے فردر سوال کروں گی. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس نہج پر پہنچنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا تحریک انصاف نے, وہ جو بیانیاں وہ بنا رہے تھے ڈے ون سے, یا جو بھی ان کے ہینڈلرز تھے, سپورٹرز تھے, جو بھی تھے, اچھا میں اب ان کی بات کر رہی ہوں جو کسی پاور کوریڈورز میں ہیں, وہ ہینڈلرز یا سپورٹرز نہیں جو ٹویٹر پہ ہیں, سوشل میڈیا پہ ہیں, مارے کھا رہے ہیں, وہ نہیں. جو تھے وہ ایک منظم طریقے سے ان کو پش کر رہے تھے. کوئی کر رہا تھا یا وہ خود ہو رہے تھے, مجھے نہیں پتا, ٹو بی ویری فرینک. میں چاہتی ہوں آپ اس پہ تجزیہ کریں کہ لڑائی اس حد تک بڑھ جائے اپنے اداروں سے, کہ پھر واپسی کا راستہ جو ہے وہ بہت مشکل یا ناممکن سا ہو جائے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب آپ کا پروجیکٹ یہ ہو کہ آپ نے سارے اداروں کو خراب کر کے ایک ایسی صورتحال پاکستان میں پیدا کرنی ہے کہ وہاں پہ غیر ملکی امداد بھی نہ آئے, کوئی پیسہ بھی نہ دے, سی پیک بھی دوبارہ سے بند ہو جائے, اور جو ہمارے ایٹمی تنصیبات ہیں اس کے بارے میں سوال پیدا ہو جائے کہ ایک ایسا ملک جس میں غیر یقینی صورتحال ہے, جہاں پہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے, جہاں پہ معاشی بدحالی ہے, کیا اس ملک کے پاس وہ ہتھیار ہونا چاہیے یا اس ہتھیار کو انٹرنیشنل کسی گرنٹرز کے حوالے کر دیا جائے یا کسی انسپیکشن کے حوالے کر دیا جائے. یہ سارا کھیل ہے, اور اس کے پیچھے جو لابیز باہر بیٹھی ہوئی ہیں, امریکہ میں جو لابی بیٹھی ہے وہ کھل کے بات کر رہی ہے, اس میں کوئی وہ بات آپ سے چھپا نہیں رہے, اور جو کھربوں روپیہ انہوں نے اس لابی نے اتنے سالوں میں اس پارٹی کو دیا وہ بھی ان کا ریکارڈ ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سوچے سمجھے اسکیم کے تحت کر رہے ہیں, اور اس کا مقصد محض اس پاکستان کے اندر تمام جو ٹریکاٹمی پاور ہے اس کے تمام جو تینوں ستون ہیں ان کو تباہ و برباد کرنا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. افتخار احمد صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہیں, یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب تھوڑا سا لچک دکھائی, خان صاحب نے مذمت بھی کی, 2 کے پہلے صدر پاکستان کو یہ کہنا پڑا کہ نہیں جی کرنی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ بیرونی ملک کچھ رابطے ایسے کیے جا رہے ہیں, اور ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ابھی بھی یہ تاثر دیا جا رہا ہے, اینڈ ہی پروبیبلی آلسو بلیوز ان دس, جو کہ شوکت یوسفزئی صاحب بہتر بتا سکیں گے, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ٹریپ کیا گیا ان کو, اور ٹریپ کے تحت یہ سب کچھ ہوا جو 9 مئی کو ہوا. جی مجھے خیر یہ نہیں پتا وہ ٹریپ میں وہ آئے یا ٹریپ انہوں نے تیار کروایا, مجھے اس پہ بحث نہیں کرنی. میں نے جو 9 مئی کو دیکھا ایک عام شہری کے طور پہ میں تو وہی بات کروں گا نا, اور جو ہوا وہ افسوسناک ہوا, کبھی نہیں ہوا. میں نے بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لیا ہے, میں خود پولیٹیکل ایکٹیوسٹ رہا ہوں بہت بڑا, I've been a founder member of the Pakistan People's Party. ہم نے بھی بہت ہنگامے کیے, ہم نے بھی پولیس کے ساتھ بہت مقابلہ کیا ہے, بہت پتھراؤ کیا ہے, بہت مار کھائی ہے, پر یہ جو کچھ ہوا ہے کہ ٹارگیٹڈ آپریشن, یہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. حالانکہ ہمیں آرمی کورٹ سے مجھے تو سزا بھی ہوئی 1 سال, اور میں لاہور جیل کے علاوہ سبی جیل رہا, شاہپور صدر جیل رہا, لیکن اس کے باوجود میں اتنی ان کے خلاف اس نفرت کا نہ کبھی سوچا ہے نہ اظہار کر سکتا ہوں جو ٹارگٹ کیا گیا. کیونکہ پاکستان کے اندر ایک یہی ادارہ ہے جو پاکستان کو کی بقا کے لیے موجود ہے. ٹریکاٹمی کے اندر پارلیمنٹ کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا تو اس پارلیمنٹ کو ادھورا چھوڑ کے چلے گئے. دوسرا, ٹریکاٹمی کے اندر جو ادارہ ہے اس کو انہوں نے کافی انفلوئنس کیا, اور اس کا انفلوئنس آپ کو نظر آ رہا ہے. تیسرا ادارہ یہ رہ گیا تھا جس کے اندر ایک ڈسپلن تھا, اس کے خلاف جو کمپین چلائی جا رہی ہے, ابھی بھی چلائی جا رہی ہے. while I'm talking today, یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اب آرمی سے ذرا ہاتھ اٹھا لو, اور جو گرفتار ہوئی ہیں عورتیں اور بندے, ان کے بارے میں یہ الزام تراشی شروع کر دو کہ پولیس ان سے بےایمانہ سلوک کر رہی ہے, غیر انسانی سلوک کر رہی ہے, غیر اخلاقی سلوک کر رہی ہے. تو اس طریقے سے تو معاملات درست نہیں ہوں گے. اور پھر یہ کہنا, اگرچہ میں خود آرمی کورٹس کے خلاف ہوں, بیکاز آئی بلیو ان دس سول سپرمیسی, لیکن سوال ہے کہ اگر عدالتیں سینکڑوں کی تعداد میں کسی کو بھی ایم پی او کے تحت سزا دینے کے موڈ میں نہیں ہے, تو فائنلی کچھ نہ کچھ تو ہوگا. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ یہ جتھے آئیں اور وہ اس لیے کامیاب ہو جائیں کہ ان کے اوپر ہم جیسے لوگ جو لبرل ڈیموکریٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف آرمی کے تحت انکوائری مت کراؤ. ہمارا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو انہوں نے حرکت کی ہے ان کو معاف کروا دیں. یہ ہمیں بھی سوچنا پڑے گا.
اور یہ عدالتوں کو بھی سوچنا پڑے گا. اگر عدالتوں کا رویہ یہی رہا جو ہے تو پھر ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے جو ملکی قوانین ہیں ان کا استعمال ہوگا, اور وہ قانون آپ بھی نہ مانیں یا میں بھی نہ مانوں, وہ ملک کے قوانین میں قانون ہے جو مانا ہم جائے. کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.